مختصر طور پر حدیث کا درس شروع کرتے ہیں. جیسے کہ حدیث ہم پڑھ رہے تھے، بلوغ المرام کی کتاب پڑھ رہے تھے، تو گزشتہ 2-3 کلاس میں نظروں کے متعلق، قسموں کے متعلق تفصیلات گزری ہیں. احادیث کی روشنی میں ہم نے علم حاصل کیا ہے. اب مناسب ہے کہ اسی کتاب سے جو نکاح کے جو مسائل ہیں، ہمارے عوام کے لیے بہت ہی پیچیدہ مسائل ہیں، بہت سے لوگ ایسی چیزوں کو سے ناواقف ہیں. کچھ لوگ شرما کر ایسی چیزوں کو نہیں سیکھتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے سیکھ کر بھی جو ہے اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو شرم کے مارے نہیں سکھاتے ہیں. اس کی وجہ سے بہت سے مسائل آگے کی زندگی میں پیش آتے ہیں. تو شریعت کا کیا حکم ہے جاننا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. تو اس لیے مناسب سمجھا کہ کتاب النکاح، نکاح کے مسائل ہم پڑھیں. تو آئیے پڑھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. کتاب النکاح بلوغ المرام کے اندر ایک کتاب ہے، کتاب النکاح. نکاح کے مسائل کے سلسلے میں امام ابن حجر جو اس کتاب کے مؤلف ہیں، رائٹر ہیں، انہوں نے احادیث جمع کیا اس باب کے تحت. پہلی حدیث ہے عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فليتزوج فإنه غض للبصر وأحصن للفرج أو للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، متفق علیہ. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جسے نکاح کرنے کی استطاعت ہو، یعنی طاقت ہو، اسے نکاح کرنا چاہیے، کیونکہ نکاح نگاہ کو بچانے والا اور شرمگاہ کو محفوظ رکھنے والا ہے. اور جسے کی طاقت نہ ہو اس کے لیے روزے کا اہتمام و التزام ضروری ہے، اس لیے کہ روزہ اس کے لیے ڈھال ہے. تو یہاں پر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی، جو ابھی ہم نے اس کا ترجمہ پڑھا ہے، سنا ہے. اب اس حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں، ان الفاظ کے کیا معنی ہے، اس کو ہم سمجھیں گے. کوئی آواز کر رہے ہیں، اپنے مائک کو آن آف کر لے. شاید منور بھائی آپ کی آواز آ رہی. تو یہاں پر جو حدیث ہے نکاح کے نوجوانوں کو نکاح پر اس میں ابھارا گیا ہے. اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے، کیونکہ اس کے 2 بڑے فائدے ہیں. ایک تو نگاہیں نیچے ہو جاتی ہیں، اور دوسرا شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے. اور جو ہے جو زنا کے جو اسباب ہیں، وہ اصل جو جس کے ذریعے سے جو ہے انسان ایسی چیزوں کی طرف آگے بڑھتا ہے، وہ نظر ہے. یعنی نظر جو ہے زنا کا پہلا دروازہ ہے. تو اسی لیے یہاں پر بتایا گیا کہ نظریں جب جھک جائیں گی تو پھر دیگر گناہوں سے انسان بچ جائے گا. اور یہ حدیث عمومی طور پر پڑھتے ہیں ہم لوگ خطبہ نکاح کے موقع پر، اور سنتے ہیں کہ اس میں جو ہے جب بھی نکاح ہوتا ہے تو ایسی احادیث پڑھی جاتی ہے، اس نکاح کے فوائد بیان کیے جاتے ہیں. چونکہ اگر کوئی شخص نکاح کر لے تو اس کو یہ فائدہ ہے، اور اگر کوئی نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، مال دولت نہیں ہے، جسمانی طاقت اس کے پاس نہیں ہے، اور دیگر مسائل ہیں، جو وقت اس کے لیے مناسب نہیں ہے، تو اور وہ بہک نہیں کہ اس کے پاس جو ہے یعنی بہک رہا ہے، اور جو کوئی ایسے وسائل ہیں جو اس کو گمراہی کے راستے پر لا رہے ہیں، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ رکھنے سے انسان کی شہوت کو کچلا جاتا ہے، انسان گناہ کرنے سے رک جاتا ہے. اب یہاں پر جو نکاح، کتاب النکاح، نکاح کا کیا معنی ہے؟ ایک تو لغوی معنی، ڈکشنری کا کیا معنی ہے وہ دیکھیں گے، اس کے بعد جو اصطلاحی معنی ہے شریعت میں کیا معنی ہے وہ دیکھیں گے. تو لغوی معنی، اصل معنی ہے نکاح کے ضم کر لینا، یا ضم کرنا، ملانا، گانٹھنا. یعنی جیسے 2 ہاتھ کو
آپس میں ملا لیتے ہیں، ضم کر لینا کہتے ہیں اس کو، اور گانٹھ باندھنا، جیسے گھینٹی باندھنے کو کہتے ہیں، جیسے ایک رسی دوسری رسی کو ملا کر جیسے گانٹھ باندھی جاتی ہے، تو یہ نکاح کا معنی ہے، لفظی معنی، یعنی ایک دوسرے میں داخل ہونے کے معنی میں لغوی معنی ہے، لغوی معنی میں ایک دوسرے میں داخل ہونا ہے۔ اور شرعی معنی اس کا کیا ہے، اصطلاحی معنی شریعت میں کیا معنی لیا جائے گا کہ میاں بیوی کے مابین عقد ہونا جس سے وطی کرنا حلال ہوتا ہے، یعنی شوہر بیوی، ایک مرد ایک عورت اجنبی تھے، جو ایک عقد ہوتا ہے، ایک آپس میں دونوں یہ رضامندی کے ساتھ بیٹھ کر سنجیدگی کے ساتھ یہ عہد کرتے ہیں کہ اب ہمیشہ ہم ایک ساتھ زندگی گزاریں گے اور ہمارا آپس میں خوشی غم میں ساتھ رہے گا، ہم جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، تو جو عقد ہوتا ہے تو اس سے وطی کرنا حلال ہوتا ہے۔ وطی مطلب نکاح، جمع کرنا۔ نکاح در حقیقت تو عقد کا نام ہے، نکاح کا اصل معنی حقیقت میں عقد ہے، یہ عقد پیمان ہے، آپس میں ایک وعدہ ہے، اور مجازی طور پر وطی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نکاح کر لیے یعنی مطلب وہ اپنے عورت سے یا عورت اپنے شوہر سے جو اپنی جنسی خواہشات کی تسکین کر سکتی ہے، تو یہ مجازی معنی استعمال کیا جاتا ہے، اور یہی قول صحیح ہے، تو اس کے لیے یہی معنی صحیح ہے۔ اب حدیث میں الشباب کا ذکر ہے، الشباب یہ جمع ہے، واحد اس کی شابن ہے، یعنی اس کا مطلب ہے نوجوان یا شباب، جیسے عمومی طور پر عرب میں لفظ مشہور ہے، یعنی نام نہیں جانتے ہیں، کوئی نوجوان نظر آتا ہے یا شباب کہتے ہیں، اے نوجوان، اے نوجوان، تو یہ شابن واحد ہے، اس کی جمع شباب ہے، نوجوان کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ان کو مخاطب ہونے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، کہ نوجوان ہی عورتوں کی جانب شہوت نفسانی کا خیال رکھتے ہیں، جو بوڑھے لوگ ہیں ان کے پاس یہ جو ہے خواہشات یا یہ افکار یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں، تو نوجوانوں کے اندر یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، چونکہ وہ ان کے قوا مضبوط ہوتے ہیں، ان کے عزائم مضبوط ہوتے ہیں، تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر نوجوانوں سے مخاطب کیا، مرد ہو کہ عورت ہو۔ اچھا، یہاں پر حدیث میں ہے کہ من استطاع منکم الباء، جو تم میں سے طاقت رکھے باء کی، یہاں پر نکاح کے معنی میں یہاں پر بیان کیا گیا ہے، اس کا معنی لیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کی اور تفصیل کیا ہے۔ باء حمزہ اور تا تانیث ممدودہ ہے، اصل میں با الف حمزہ پھر آخر میں گولتا۔ لغت میں اس کے معنی، اس کے اصلی معنی تو جمع کے ہیں، یعنی جو تم میں سے جمع کی طاقت رکھے، تو اور یہ مباح سے ماخوذ ہے جس کے معنی منزل کے ہوتے ہیں، یعنی مباعتن یعنی مطلب منزل، ٹھکانہ، یہ اس سے نکلا ہوا لفظ ہے باء، اس لیے کہ یہاں پر منزل اس سے کیوں نکالا گیا ہے، اس لیے کہ جو آدمی کسی عورت سے، کسی خاتون سے نکاح کرتا ہے تو وہ اس خاتون کو اپنی جائے قیام بنا لیتا ہے، اپنا گھر بنا لیتا ہے، اپنی منزل قرار دے لیتا ہے، بس یہی میرا ٹھکانہ ہے، میں رات میں رکوں گا تو یہی اسی کے پاس رکوں گا، اسی کے ساتھ آرام کروں گا، یہی میری منزل ہے، یہی میرا ٹھکانہ، کسی اور کے پاس میں نہیں جاؤں گا۔ اس مقام پر یا تو یعنی حدیث میں ایک جمع کے معنی میں ہے، یعنی جو تم میں جمع کی طاقت رکھتا ہے، من استطاع منکم الباءۃ، یہ معنی لے سکتے ہیں، یا اس بئی صورت اس کے علاوہ دوسری صورت عبارت یوں ہوگی، اگر یہ معنی نہیں لے رہے ہیں تو دوسرا معنی یہ ہوگا کہ من استطاع منکم الجماع، یعنی یا پھر جو ہے جمع کے معنی میں لے رہے ہیں تو عبارت ایسی لے سکتے ہیں کہ من استطاع منکم الجماع وقدرته علی مؤنۃ النکاح، یعنی کہ تم میں سے جو کوئی نکاح کے مصارف اور اخراجات کی استطاعت کی صورت میں جمع کی طاقت رکھتا ہو، ایک تو جمع کے معنی میں ہے، دوسرا مصارف کے معنی میں ہے، یعنی نکاح کرنے کے بعد جو اخراجات ہوتے ہیں، اخراجات برداشت کرنے کی طاقت رکھنے کی صورت میں
جماع کی طاقت رکھتا ہو، یا اس سے نکاح کے مصارف و اخراجات کی ہمت رکھنا مراد ہوگا۔ بہرحال دو چیزیں یہاں پر ہے، ایک تو کوئی تمہیں سے جماع کی طاقت رکھتا ہے تو نکاح کر لے، ایک دوسرا معنی اس کے اندر یہ بھی لیا جا رہا ہے کہ نکاح کرنے کے بعد جو ضرورتیں ہوتی ہیں، اخراجات ہوتے ہیں، کھانے پینے، رہنے سہنے، سفر کے، اور بیماری کے بعد جو علاج معالجے کے، تعلیم تربیت کے، بہت سے جو ہے ایسے اخراجات ہوتے ہیں جو اپنی ذاتی ضروریات، خواہشات وغیرہ ہوتی ہے، تو اس کے مصارف کو، اس کے اخراجات کو برداشت کرنے کی اگر کسی کے پاس طاقت ہے تو پھر ایسے شخص نکاح کرے، تو یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ تو اس صورت میں اس کے لوازمات کا نام نکاح رکھ دیا گیا ہے، یعنی نکاح کے بعد جو اخراجات کو برداشت کرنا، جو اس کے لوازمات ہیں، تو وہ اس کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ نکاح کرے۔ بہرحال یہاں پر ہمارے پاس دو چیزیں بھی جو ہے مراد لی گئی ہیں علماء کرام نے، کسی نے صرف جماع کا معنی مراد لیا ہے، کسی نے اخراجات کا ہے، کسی نے دونوں کا بھی مراد لیا ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن میں فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ اللہ نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، جو تم میں غیر شادی شدہ ہے ان کا نکاح کرا دو، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، جو نیک لوگ ہیں، مرد ہیں اور جو ہے جو تمہارے باندیاں ہیں ان کا نکاح کرا دو، اگر وہ محتاج ہیں، یکونوا فقراء، اگر ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، محتاجی ہے لیکن طاقت و قوت ہے، تو پھر جو ہے یغنیہم اللہ من فضل، نکاح کرا دو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں مالدار کر دے گا۔ تو نکاح کرنے سے مالداری بھی آتی ہے، جیسے کہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے، یہ شریعت میں یہ تعلیم دی گئی ہے۔ لیکن دنیا داری اگر کوئی دیکھتا ہے تو پھر جو ہے وہ گھر دار بھی دیکھتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، نوکری وغیرہ دیکھتا ہے، بہت کچھ دیکھ کر جو نکاح کرتا ہے۔ کوئی نوجوان ان کی جوانی کی عمر ڈھلتی رہتی ہے، بس اس وجہ سے نکاح نہیں کرتے کہ جو ہے وہ اچھا نہیں کما رہے ہیں، اور جو ہے کوئی گھر نہیں بنائے ہیں، کوئی جو ہے کار نہیں خریدے ہیں، اور کوئی جو ہے اپنا اسٹیٹس صحیح نہیں کرے ہیں، اس کی وجہ سے شادی سے رک جاتے ہیں۔ بہرحال اہم چیز انسان گناہوں سے بچنا ہے اور گناہوں سے پرہیز کرنا ہے، اور اگر کوئی ایسا ماحول، کسی ایسے ماحول میں جہاں پر گناہ سے بچنا مشکل ہے تو اس کو چاہیے کہ فوراً نکاح کر لے، جس سے انسان کی نظروں کی حفاظت ہوتی ہے، اللہ کے نافرمانی سے بچ جاتا ہے، اور آخرت کی دنیا کی ذلت و رسوائی سے وہ بچ جاتا ہے۔ اور اگر کسی کے پاس اس کی طاقت نہ ہو تو پھر وہ شخص کو چاہیے کہ وہ یعنی روزہ رکھے۔ اور حدیث میں ایک اور لفظ ہے اس کے بعد کہ نکاح کے فوائد میں سے کہ اغض للبصر، جھکانے والا ہے نگاہوں کو، اغض یعنی جھکانے والا، بچانے والا، کس سے؟ یعنی گناہ ہونے سے، غیر محرم کی طرف، غیر عورت کی طرف دیکھنے سے، غیر عورت کو غیر مرد کی طرف دیکھنے سے یہ نکاح اس کو، اس کے دل میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ میرا تعلق، میرا وعدہ کسی اور سے ہے، کہ میں جو ہے اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا وعدہ کیا ہوں یا وعدہ کی ہوں، اگر میں اس طرح غلط نظریں دوڑاؤں گی، دیکھوں گی یا دیکھوں گا، تو پھر اس سے ہمارے اعتماد میں، ہمارے شادی بیاہ کے جو عقد و پیمان ہے اس میں خلل پیدا ہوگا۔ تو یہ چیز انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اور شادی کرنے والے کی نگاہوں کو غیر عورت کی جانب اٹھنے سے یہ نکاح روکنے والا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے احسن للفرج، احسن یعنی زیادہ محفوظ رکھنے والا ہے، اور یہاں حفاظت کرنے والا مراد ہے، یعنی کس کو؟ شرمگاہ کو، یعنی غلط کاریوں سے اور غلط جگہ استعمال کرنے سے نکاح بچانے والا ہے۔ اور فإنہ، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی اس کی طاقت نہ رکھے نکاح کی، وہ روزہ رکھ لے، اور روزہ کیا ہے؟ ایک ڈھال ہے، فإنہ لہ وجا، یہاں پر وجا یعنی واو کے نیچے کسرہ ہے، اس کے معنی شہوت و ہوس سے نفسانی کو کچلنے والا معنی ہے اس کے اندر، یعنی فإنہ لہ وجا، یہ روزہ شہوت کو اور انسانی خواہشات کو کچلنے والا ہے، بند کر دینے والا ہے۔ اور دراصل تو اس کا اصل معنی دوسرا ہے، وہ کیا ہے؟ جانور کے خصیے کو دبا کر ناکارہ
کو بیکار کرنا اور خوب کچل دینا مراد ہے، تاکہ نر کی قوت با ختم ہو جائے۔ جو جو جانور ہوتا ہے، بیل ہوتا ہے یا بکرا ہوتا ہے، اس طرح کے جو نر جانور ہوتے ہیں، تو اس کے جو خصیتیں ہوتے ہیں اس کو دبا دیا جاتا ہے، پچک دیا جاتا ہے، تاکہ اس کے بعد اس کو یعنی جنس کرنے کی اس کے پاس جو ہے طاقت نہ ہو، اور وہ موٹا تازہ پھر ہو جائے اور اچھا کھا پی کر وہ مضبوط اور دیکھنے میں خوبصورت لگے، تو اس طرح کرتے ہیں۔ تو روزے رکھنے سے یہ انسان نفسانی خواہشات سے بچ جاتا ہے اور گناہ کرنے سے بچ جاتا ہے، اور منی کے شر کو دور کر دیتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسا کسی جانور کو خصی کر دیا جائے، تو جس طرح وہ غلط کاریوں سے مطلب مادہ کی طرف راغب ہونے سے رک جاتا ہے، اپنی قوت کو ضائع کرنے سے رک جاتا ہے، اسی طرح مرد بھی اپنے آپ کو برائی سے روکتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے وہ ایسے گناہوں سے دور رہتا ہے۔ تو یہ یہاں پر اس حدیث میں نکاح کرنے کی ترغیب دی گئی ہے ایسے لوگوں کو جو لوگ نکاح کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ سب سے اہم بات وہ جسمانی طاقت رکھتے ہیں، اور دوسری بات وہ جو ہے اخراجات کو برداشت کرنے کی بھی طاقت رکھتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی ایسے وسائل نہ ہو، ضرورت ہے نکاح کی، نکاح کر لے، اللہ عز و جل بھی اپنے فضل سے مالدار بنا دیتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے عمریں ضائع نہ کریں، ہمارے بہنیں بھی، ہمارے بھائی بھی۔ اور کل ایک واقعہ، ایک سوال آیا تھا اس سلسلے میں، ایک ہمارے معاشرے میں جو بے راہ روی جو کا دورہ ہے، اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کر کے انشاءاللہ درس کا اختتام کرتا ہوں۔ الحمدللہ درس تو مکمل ہوا یہاں آج، بس ایک واقعہ، ایک سوال آیا تھا کہ جو ہے میری ایک خاتون نے سوال کیا کہ میری بیٹی ہے، اس نے غیر مسلم بچے سے معاملات کر کے، یعنی اس کے ساتھ بھاگ کر اس سے شادی کر لی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے۔ وہ اپنی ماں جو ہے اپنی بچی کے بارے میں بتا رہی ہے، اور پھر جو ہے 5 شادی بھی کر لی ہو، اور جب ان لوگوں سے کہا کہ ماں سے کہا کہ ہماری شادی کراؤ، ماں گھر والوں سے، بچی نے، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم جب تک وہ مسلمان نہیں ہوتا شادی نہیں کرتے، تو ایک مسلمان ہے اور اسلام میں جائز نہیں ہے۔ لیکن وہ نہیں مانی، اس لڑکے کے ساتھ بھاگ کر وہ شادی کر لی، اور ہندوؤں نے نعوذ باللہ اپنے طرز پر نکاح کرا دیا، اور نعوذ باللہ من ذالک۔ اب وہ بچی 5 مہینے کی جو ہے وہ حاملہ ہے، اور اب جو ہے وہ لڑکی جو ہے اپنے وہاں پر محبت میں تو بھاگ کر شادی کر لی، لیکن وہاں جا کر پھنس گئی، اور وہاں پر جا کر جو ہے پھر وہ اپنی عبادت کر رہی ہے، نماز روزہ وغیرہ رکھتی ہے، لیکن اب وہ لڑکی اور اس کا جو شوہر ہے غیر مسلم ہے، وہ لوگ دوبارہ جو ہے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، تو کیا پھر جو ہے ہم ان کو کلمہ پڑھا کر دوبارہ پھر جو ہے نکاح کر دیں ان دونوں کا آپس میں، اور پھر وہ بچے کا کیا حکم ہے جو اس کے پیٹ میں ہے؟ تو یہ سوال کل آیا تھا، بس میں یہ سوال سن کر جو ہے حیران رہ گیا کہ ہماری قوم کس رخ پر جا رہی ہے۔ اور میں نے سب سے پہلے اس خاتون سے یہی کہا کہ اس میں غلطی سب سے پہلے آپ کی ہے، سب سے پہلے والدین کی غلطی ہے، تمہاری غلطی ہے کہ تم اپنے بچوں کو کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں بے پردگی، بے حیائی کے ساتھ جو ہے پڑھنے کی جو ہے تم اجازت دیتے ہو، موبائل فون وغیرہ ان کو جو ہے دیتے ہو، اور پوری آزادی دیتے ہو، اور جب یہ معاملہ آ جاتا ہے تو پھر جو ہے آپ حیران پریشان ہو جاتے ہو کہ کیا کریں تو کیا کریں۔ تو یہ حالات ہمارے قوم میں چل رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اولاد کی حفاظت کریں، ان کے دین اور ان کے ایمان کی حفاظت کریں، اور غلط کاریوں سے ان کو بچانے کی پوری جو ہے کوشش کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے لیے وبال جان بن جائے اور خود بھی جہنم کا راستہ اختیار کر لیں، اور ہمیں بھی جو ہے اس جانب کھینچے۔ تو اولاد، ماں باپ کی جو ہے توجہ کی ضرورت ہے اپنی اولاد کی طرف، اور ہمارے بہنوں کو بھی چاہیے کہ غیر مسلموں کے چکروں میں نہ آئیں، ہمارے بھائیوں کو بھی چاہیے کہ جو ہے ایسے دنیا پرست لوگوں کے چکر میں نہ آئیں، شریعت کو سمجھتے ہوئے اس کے مطابق جو ہے علم حاصل کریں۔ اللہ عز و جل کی رضا، اس کی خوشنودی کے ہم مستحق بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم نے جو کچھ قرآن و سنت کا علم سیکھا ہے اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرما، اور اس کو سمجھنے کی توفیق دے، اس کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ اگر کوئی جو ہے
بری چیز تھی، بری باتیں تھیں، تو اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علیہ نبی الکریم. بارک اللہ فیکم.